السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو رسک اسیسمنٹ کے بعد ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا دی مینجمنٹ آف چینج۔ اس کے اندر کیا چیز آئے گی؟ بیسیکلی ہمارے پاس جو مینجمنٹ آف چینج ہوگی وہ کسی بھی جاب سائٹ پہ ورک لوکیشن پہ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہوگی ٹیمپریری ورک مینجمنٹ چینج ہوگا، یا ایک ہوتا ہے پرماننٹ ورک مینجمنٹ چینج ہو سکتا ہے۔ دونوں کیسز کے اندر آپ کا جو ورک سائٹ کے رسک اسیسمنٹ ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا، کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، آپ کے کنٹرول میجر سارے ریوائز کرنے پڑیں گے، اسٹاف کمپیٹنسی کو چیک کرنا پڑے گا، سپروائزری کنٹرول کو ریویو کرنا پڑے گا۔ تو امپیکٹ آف چینج کے اندر ہم آپ کا جو نارمل آرگنائزیشنل یا پروسیجر اسٹرکچر ہے اس کے اندر، یا آپ کے پروسیس کے اندر، یا آپ کے سسٹم کے اندر آپ کے جو ایکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے، جو آپ کے را مٹیریل یوز ہو رہا ہے، کسی بھی طرح کی کچھ چینج آتی ہے تو اس چینج کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اس ویڈیو میں ہم وہ چیز ڈسکس کریں گے۔ فار ایگزامپل ہم نے ایک مینوفیکچرنگ سائٹ پہ کچھ ہم نے ایکسٹینشن کرنی تھی، تو اس کے لیے کیا ہوا، کنسٹرکشن ورک ایڈ آن ہو گیا۔ ابھی ٹیمپریری اس کام کے لیے پروسیس چینج ہو چکا ہے، ایکوپمنٹ چینج ہو چکے ہیں، وہاں کی ورک پریکٹس چینج ہو چکی ہے۔ اس ایکسٹینشن پروجیکٹ میں ہم کوئی تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر ہائر کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسٹرنل یا آؤٹ سورس کر سکتے ہیں۔ ان ایڈیشن ہم اس کو ان ہاؤس بھی کر سکتے ہیں، اپنے ایک کمپیٹنٹ اسٹاف کو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف کو اس جگہ پہ ان ہاؤس ایکسٹینشن کے لیے، کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے نومینیٹ کر سکتے ہیں۔ یا یہ ہمارا مکس کمبینیشن ہو سکتا ہے کہ ہمارے انٹرنل امپلائز بھی ہوں گے، تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر یا سب کانٹریکٹر امپلائز وہ بھی آ کے اس پروجیکٹ میں، اس ایکسٹینشن میں پارٹ ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے کیا ہے، ہمیں اس کام کی رسک اسیسمنٹ کو ریویو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ تھے جنرل نارمل ایٹماسفیئر میں وہ اس چیز سے ویل فیملیئر تھے۔ اگر وہ کام ہمارے ورک سکوپ کے اکارڈنگ ہو رہا ہے، اگر کوئی ایڈیشنل کام ہے تو ہمارے لوگوں کو بھی اس کا زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا۔ جو لوگ کام کرنے آ رہے ہیں ایکسٹرنل لوگ ہوں گے، انہیں ہمارے پاس کیا پروسیجر چل رہا ہے، کیا خطرات ہے، کنٹرول میجرز ہیں، ان کا نہیں پتہ ہوگا۔ تو اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہو مائٹ بی ہارم، دا سیکنڈ پوائنٹ، ہمیں رسک اسیسمنٹ کو دوبارہ ریویو کرنا ہوگا۔ انہینر رسک کیا ہے، کنٹرول میجرز کیا ہوں گے، ریزیڈول رسک کتنا رہے گا، اس تمام چیز کی کیلکولیشن مینجمنٹ آف چینج کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہماری رسک اسیسمنٹ بن جائے گی، ریویو ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی کمیونیکیشن تمام ورک پارٹیز کے ساتھ، اس کے اندر ہم نے صرف ورک پارٹی کنسیڈر نہیں کرنا، ہم جس ایریا میں کام کر رہے ہیں اگر اس سے جنرل پبلک جتنے اسٹیک ہولڈر کور ہوں گے، تمام کے اسپیکٹس کو کور کرتے ہوئے سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں کے ایکسیس بلاک ہو رہی ہے، اس کو ہم نے الٹرنیٹیو ایکسیس دینی ہے۔ اگر ہم روڈ بلاک کر رہے ہیں، ہم نے الٹرنیٹیو روڈ دینا ہے، ایک روڈ میپ دینا ہے، روڈ کلوجر کو اپلائی کرتے ہوئے تمام چیزیں انشور کرنی ہیں۔ اگر آئسولیشن کے لیے ہم کچھ آٹومیٹک فائر ڈیٹیکشن سسٹم کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہم ٹیمپریری ڈیفیٹ کر رہے ہیں، ٹیمپریری ڈیفیٹ سپروائزر ہونے چاہیے کہ اس ڈیفیٹ کے ٹائم پہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو کیسے مانیٹر کریں گے۔ CCTV ہو سکتا ہے، اس کے لیے لائیو مانیٹرنگ، ایکٹیو مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فائر اسکیپ روٹ، اگر ہم کچھ ایمرجنسی اسکیپ روٹ کو بلاک کر رہے ہیں تو اس کا کیا الٹرنیٹیو ہوگا، اسمبلی پوائنٹ کون سا ہوگا، کہاں پہ ہم نیا اپنا ایویکویشن روٹ بنا رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو لازمی کنسیڈر کرنا ہے تاکہ امپیکٹ آف چینج، جو ہم کہتے ہیں کسی بھی چینج کی وجہ سے ہمارا جو سیفٹی کلچر ہے اس پہ منیمم افیکٹ آئے۔ تمام لوگوں کو چیزیں کمیونیکیٹ ہونی چاہیے، پری ڈیفائن ہونے چاہیے، تاکہ ان کیس آف اینی انوانٹیڈ ان پلانڈ ایونٹ ہم لوگ سیکیور رہیں، ہمارے لوگ سیفٹی سے کام کر سکیں، ہم کسی بھی میجر انسیڈنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ نیکسٹ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کے پاس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا جو نبوش IGC کو اردو یا ہندی زبان میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔